اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 101 سے۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، واپس بھیج دے، تاکہ میں جاؤں دنیا میں اور کوئی نیک عمل کر لوں۔ تو اس کی یہ درخواست قبول نہیں ہوگی اور اس کے سامنے ایک پردہ ہوگا، دنیا میں نہیں آ سکے گا اور اس جگہ پر وہ رہے گا اس دن تک جب تک لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں لوگوں کے اٹھا کھڑے کیے جانے کا بیان ہو رہا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، جب وہ نرسنگا یا جس کو بھی ہم زیوم کر لیں، ویسے ہوتا یہ تھا پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو یا تو بگل بجایا جاتا تھا یا وہ ہارن سا ہوتا تھا، سینگ، جس کے اندر زور سے پھونک ماری جاتی تھی تو اونچی آواز پیدا ہوتی تھی، تو اس کو سور کہا جاتا ہے۔ اب ایگزیکٹلی وہ کون سا سور ہوگا جو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لے کر بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہے کہ ادھر اللہ کا حکم آئے اور ادھر وہ پھونک مار دیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو قیامت کا منظر شروع ہو جائے گا۔ اب جو قیامت کا منظر شروع ہوگا تو اس کے اندر ہوگی نفسی نفسی، ہم ویسے اردو میں کہتے ہیں نفسا نفسی، بٹ نفسی نفسی مطلب ہوتا ہے کہ ہائے میری جان میری جان، یہ کیفیت ہوگی۔ اور یہ کیفیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن نہیں ہوں گے انصاب ان کے درمیان، یہ جو حسب نسب ہوتا ہے، جو نسبت کرنا ہوتا ہے، وہ ان کے درمیان نہیں رہ جائیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے۔ ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ سأل یسألو، پوچھنا، سوال کرنا، پھر باب تفاعل ہے، تساءل یتساءلو، ایک دوسرے سے پوچھنا یا ایک دوسرے سے مدد مانگنا، تو وہ ایک دوسرے سے کوئی مدد نہیں مانگیں گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، کوئی حسب نسب جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر جو سٹرکچر یوز کیا گیا ہے لا انصابہ، یہ لائے نفی جنس ہے، جس کے اندر آپ تنوین ختم کر دیتے ہیں اور نسب دے دیتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا مضبوط سے مضبوط کوئی حسب نسب، کوئی رشتہ کسی کام نہیں آئے گا۔ تو آج یہ جو فیملی ٹری ہے جس کے اوپر لوگ فخر کرتے ہیں، جس کے لیے لوگ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر تو ان کے قبائلی جو رشتے ہوتے ہیں اور خون کے رشتے ہوتے ہیں انہی پر وہ دنیا میں فخر کرتے ہیں، انہی کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اور انہی کی خاطر لوگ حرام کماتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے برادری والے کیا کہیں گے۔ یہ آیت ایک ریالٹی چیک ہے، جن رشتہ داروں کی خاطر آج آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، قیامت والے دن ان میں سے کوئی آپ کو مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ اس دن سچویشن کیا ہوگی؟ یہ سورۃ المعارج میں آتی ہے، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست، گرم جوش، گہرا دوست اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، وہ دیکھ رہے ہوں گے، نظر آ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کو پوچھ نہیں رہے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ، خواہش کرے گا بڑی شدت سے جو گناہ گار ہوگا، مجرم ہوگا، کہ کاش اس عذاب سے آج کے دن فدیہ دے کر بچ جائے۔ کیا فدیہ میں دے دے؟ بھی بنی ہی، اپنے بیٹے کو، وہ صاحبتی ہی، اپنی بیوی کو، وہ اخی ہی، اپنے بھائی کو،
وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے خاندان کو جس میں وہ رہتا تھا، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، جو کوئی بھی زمین میں انسان موجود ہے ہر ایک کو دے دے، اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ وہ سچویشن ہے جو آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، آج ہمیں تیاری کرنے کا موقع دے رہے ہیں کہ آج چانس ہے۔ آج اگر رشتہ دار ہیں، خون کے رشتے ہیں، تو ان کو بھی جا کر اللہ رسول کا حکم بتائیں، ان کو بھی نصیحت کریں، ان کو بھی تبلیغ کریں، حکمت کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، ان کو بھی بات سمجھائیں، سمجھ جائیں اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھتے تو ان کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ یہ وہ رشتے ہیں، قیامت والے دن انہوں نے آپ سے کہنا ہے کہ اس کو لے لو، اس کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو کس طرح۔ اور آپ نے بھی یہی کہنا ہے، جو اس دن میں افراتفری اور جو دہشت اور جو وحشت اور نفسی نفسی ہوگی، یہی کچھ ہونا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا ایمان، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے قرآن کے اوپر، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ کے اوپر، تو اللہ نے یہ پیغام اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بھیج دیا اس قرآن کی شکل میں، تینوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو کس کام کا یہ ایمان ہے کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دن آئے گا کوئی تمہارا کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، پتہ نہیں، اچھا نہیں، پتہ نہیں، دیکھیں گے، آج تو یہ ابھی ایسا نہیں ہو سکتا، اس سچویشن میں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ سین نہیں کریٹ کر سکتے، یہ اب کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے۔ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، قرآن شریف پڑھیں تو اس سے نصیحت حاصل کریں، یہ ہماری نصیحت، ہمارے حصے کی نصیحت اس میں موجود ہے۔ تو پہلے تو اس کو پڑھیں، پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، اور جب سمجھ کر پڑھیں تو نصیحت بھی حاصل کریں، اور جب نصیحت حاصل ہو جائے تو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب پھونکا جائے گا سور تو نہیں کام آئے گا آپس کا نسب اس دن، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوں گے، نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، پھر جو کوئی ایسا ہوا، اب یہ جو کوئی ایک ہوگے پارٹ، آگے پھر یہ اکٹھا جملہ ہے ایک طرح سے کہ اس کے موازین ثقولت، ثقیل ہوئے، بھاری ہوئے۔ موازین ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، اس لیے اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ آیا۔ ویسے بھی جب فاعل سے پہلے فعل آ جائے تو وہ مذکر مؤنث کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھاری ہوئی میزانیں اس کی، بنیادی طور پر یہ کیا تھا؟ یہ تھا واو زے اور نون، وزن۔ وزن سے پھر یہ اسم العلا ہوتا ہے مفعال کے وزن پر، جیسے مصباح ہوتا ہے چراغ، میوزان جب آپ بنائیں گے تو مفعال کے وزن پر میوزان، وہ میوزان جو ہے وہ فلو میں آ کے بن جاتا ہے میزان، لیکن جب آپ نے پلورل کرنا ہے تو آپ نے اوریجنل کو لینا ہے، تو میوزان کا جب پلورل کریں گے تو وہ موازین بن جائے گا۔ اس کے اندر پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس میں فلو کی وجہ سے تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو موازینہ، اس کے ترازو، اس کے پلڑے، وہ کیا ہوں گے؟ بھارے۔ کس کے؟ فمن، جس کے، تو جس کے تو پلڑے ہوں گے بھارے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فَأُولَئِكَ، تو وہ لوگ، اب آگے دوبارہ ہم آ گیا، تو یہ جب ضمیر آتی ہے تو اس کی وجہ سے مفہوم یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ہی، ضمیر فصل آنے کی وجہ سے یہاں پر ہی کا، حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ، خفت خفیف ہلکا ہوتا ہے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں رکھا اپنے آپ کو۔ خسیرہ یکسر کا مطلب ہوتا ہے نقصان میں پڑنا، تو انہوں نے نقصان میں پڑے، نقصان کیا اپنی جانوں کا۔ فی جہنم خالدون،
وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اپنی جانوں کو نقصان دے دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس لیے اعمال کے اوپر توجہ دیں، بات چیت زیادہ ذکر زبان سے یہ کرنے پہ کہ ہم بڑے اچھے تو ہمیں بڑی محبت تو ہم بڑے مومن، اس پہ توجہ کم دیں۔ زبان سے کہنا چاہیے، یہ بھی اس میں بھی ایکسٹریم میں نہیں جانا چاہیے کہ لوگ کہ نہیں میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں، میں نے تو کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں، یا کوئی ذکر ہی نہ کریں زبان سے کہ جی ریاکاری ہو جائے گی، تو کسی کے سامنے اسلام کا نام نہ لیں، کسی کے سامنے یہ بات نہ کریں کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں۔ خاص طور سے جو 5 نمازیں ان کا ذکر بالکل کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے تاکہ اگلوں کو بھی تلقین ہو، ترغیب ہو۔ لیکن وہاں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ درمیان کا رستہ کیا ہے، کہ کہاں آپ ترغیب کے لیے لوگوں کو بتا رہے ہیں اور آپ کہاں آپ ریاکاری کے لیے بتا رہے ہیں۔ مگر اصل فوکس اعمال میں ہونا چاہیے، جس کے اعمال بھاری ہوں گے، اور اعمال کا وزن ہے اصل چیز، تعداد بھی اتنی معنی نہیں رکھتی۔ یہ جو بعض اوقات وہ لکھا ہوتا ہے جی شب قدر ہے تو اس کے اوپر آپ پتہ نہیں 150 یا 100 نفل پڑھ لیں اور ہر نفل میں یہ پڑھیں، یہ بعض اوقات ہوتی ہیں ایسی چیزیں اور درست بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک جو دین کا اوور آل مزاج ہے، اوور آل مزاج یہ ہے کہ آپ نے اگر 2 نفل پڑھے ہیں اور تسلی سے، سکون سے، خلوص سے پڑھے ہیں، اس کے اندر قرآن شریف پڑھا ہے، سمجھ کر پڑھے ہیں، تو اس کا وزن کہیں زیادہ ہے بمقابل اس کے کہ آپ نے 20 نفل پڑھ دی اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جلدی جلدی جلدی، کیونکہ جب آپ نے 20 پڑھنے ہیں بلکہ بعض اوقات 100 پڑھنے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو آپ نے ایمرجنسی میں پڑھنے ہیں نا، کہ پڑھ کے تو 2-4 گھنٹوں میں ختم ہوں گے تو کوئی اور کام پھر آپ کرنے کے قابل ہوں گے۔ یا جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، ہماری ایک رشتہ دار تھی اللہ جنت نصیب کرے، تو وہ ایک بڑا ان کا پریکٹس اتنی ہو گئی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں پتہ نہیں 17 منٹ میں پورا سپارہ پڑھ لیتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ بہت قرآن پڑھتی تھی، اور قرآن پڑھنا اچھی چیز ہے، چاہے 17 منٹ میں بھی پڑھی ہے نا، اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے، ظاہر ہے اس کی برکت ہے، اللہ کا کلام ہے، جتنی دیر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اتنی دیر دوسرے کسی غلط کام سے آپ بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ایک آیت سوچ سمجھ کر پڑھی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ کیا جائے، وہ ایک آیت کا وزن زیادہ ہے، اور پورے سپارے کا وزن جو 17 منٹ میں پڑھا گیا ہے اس کا وزن کم ہے۔ تو اعمال کا وزن تولا جائے گا، ان کی گنتی نہیں ہوگی قیامت والے دن، اس لیے کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی کے اوپر توجہ دیں۔ اور وزن بڑھانے کے لیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ سنن ترمذی میں ہے، یا میں نے ریفرنس نہیں ویسے لکھا لیکن ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مومن کی میزان میں سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ کوئی چیز نہیں ہوگی اس سے بھاری، سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ خلق حسن، حسن اخلاق، اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ نرمی سے، درگزر سے، محبت سے پیش آئیں۔ یہ ہمارے اعمال کے پلڑے کو سب سے زیادہ وزنی بناتا ہے۔ تو اس دن کے متعلق کانشیس ہوں، خوف کھائیں اس سے، اس کی تیاری کریں، اور اس کی تیاری میں پہلا کام، سب سے اہم کام یہ کریں کہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے، درگزر سے، نرمی سے پیش آئیں۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ پس جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم، ایک تو آپ یہ نوٹس کریں وجوہہم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ نصب میں ہے اور یہ مفعول ہوگا۔ آگے آ رہا ہے النارو، وہ رفع میں ہے تو وہ پھر اس کی فائل ہوگی۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس روٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، لام، فے اور ہے۔ تو یہ اس کا جو
लफ्जी मतलब है, वो है आग का या गर्म लू का एक चेहरे पे आके लिपट मारना और झुलसा देना। तो मफहूम ये बनेगा कि आग झुलसा देगी, झुलस देगी उनके चेहरों को। वजहुन की जमा है वजूहुन, चेहरे, जिससे उर्दू में लफ्ज हम वजी भी इस्तेमाल करते हैं। वजी का मतलब होता है चेहरे वाला, यानी खूबसूरत। वहुम फीहा कालिहून। तो ये जो वजी चेहरे हैं, ये जो खूबसूरत अल्लाह ने शक्लें बनाई हैं, अल्लाह ना करे जिनके पल्ले हल्के होंगे और वो आग में जा पड़ेंगे, तो उनको आग वहां झुलसा देगी, और झुलसाने के बाद क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कालिहून। कलह यकलहू का मतलब होता है चेहरे का बिगड़ जाना। अब वैसे अगर किसी इंसान के कोई वो होंठ में जैसे कट होता है तो होंठ सिकुड़ जाते हैं और दांत नुमाया हो जाते हैं, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। और किसी ने पूछा किसी सहाबी से गालिबन, तो उन्होंने वहां पे कोई वो भुनी हुई सिरी पड़ी थी, तो उसके मुतालिक कहा कि इसको देख लो, इसको कहते हैं। तो जैसे जली हुई खोपड़ी होती है, मतलब ये बन जाएगा कि बद शक्ल हो जाएंगे, उनके दांत नजर आ रहे होंगे, ऊपर से खाल जल गई होगी, एक बिगड़े हुए बदशक्ल मुंह की तस्वीर कशी की जा रही है। क्योंकि इंसान का गुरूर, उसकी अना, उसका तकब्बुर, उसकी खूबसूरती उसके चेहरे में होती है। अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही वो गरीबों को हकारत से देखता है, नाक मुंह चढ़ाता है। ये जो गुरूर का मरकज है, इसको मस्ख कर दिया जाएगा। और इसके अंदर भी जो एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरे उम्मती बुलाए जाएंगे क़यामत के दिन, तो वो इस हाल में होंगे कि उनके चेहरे, हाथ, पांव जो हैं, वो वजू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम में से इस्तात रखता है या जो चाहता है कि अपनी चमक बढ़ा ले, तो फिर वो ये करे, यानी वजू किया करे, खूब वजू किया करे, खूब वजू किया करे। अब इससे एक नतीजा लोगों ने ये भी निकाला कि नमाज के अलावा भी वजू की हालत में रहना चाहिए। ये नतीजा भी दुरुस्त हो सकता है। और एक नतीजा इसका ये है कि कसरत से नमाज पढ़नी चाहिए, नफिल नमाज भी पढ़नी चाहिए। तो नमाज अगर आपने पढ़नी है, तो फिर जाहिर सी बात है उसके लिए वजू जरूरी है, वजू की हालत में ही रखेंगे। तो अपने चेहरों को कसरत सुजूद से, क्योंकि एक और हदीस है सही मुस्लिम की, उसमें आता है, वैसे इसका मैं नंबर लिख दूं, ये हदीस है सही बुखारी की, 136, बुखारी। अ, वो सही मुस्लिम की हदीस है 182 गालिबन। उसमें यह है कि अल्लाह ने हराम कर दिया आग को कि वो सजदे के निशान को खाए। तो अपने चेहरों को कसरत सजदा से और अपने हाथ पांव और चेहरों को कसरत वजू से मुनव्वर रखें, ताकि ये जो होलनाक सिचुएशन है, इससे अल्लाह ताला बचा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। तलफहु वुजूहहुम अन्नार व हुम फीहा कालिहून। झुलसा देगी आग उनके चेहरों को, और वो बिगड़े हुए बदशक्ल मुंहों वाले होंगे। अलम तकुन, अब यहाँ महजूफ है, उनसे ये पूछा जाएगा। जब वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फरियादें करेंगे, वो फरियाद उनकी यहाँ नहीं बताई गई, उस फरियाद का जवाब बताया गया है कि अलम तकुन, क्या नहीं तुम थे, किस हालत में? आयाती तुतला अलैकुम, कि मेरी आयतें तुम्हें पढ़कर सुनाई जाती थी। तो बामुहावरा तर्जमा बनेगा, तो क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी? फकुन तुम बिहा तुकज्जिबून, तो तुम उनको झुटलाते थे। अब क्यों रोते हो? अब क्यों चिल्लाते हो? अब कोई फायदा नहीं। जब तुम्हें मेरी आयतें सुनाई जाती थीं, तो तुम उनको झुटला देते थे, उनकी तकजीब कर देते थे। सोचना चाहिए कि हमें जब आयतें सुनाई जाती हैं तो हम फौरन समिअना व अताना कहते हैं,
یا عملی طور پر ہم بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں، عملی طور پر ہم جھٹلا دیتے ہیں؟ اگر ہم بھی عملی طور پر جھٹلا دیتے ہیں تو بس اتنا ہی فرق ہے نا کہ انہوں نے زبان سے جھٹلایا مکے کے مشرکوں نے، اور ہم نے عمل سے جھٹلایا، کام تو ایک ہی ہے۔ قرآن کو سن لینا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلا دیتے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے، اب یہ ہے ماضی کا صیغہ لیکن قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ اکثر قیامت کا ذکر ماضی کے صیغے سے ہوتا ہے، اس میں ایک مقصد یہ شو کرنا بھی ہوتا ہے کہ قیامت ایسے یقینی ہے جیسے ماضی میں ہوا ہوا کوئی کام یقینی ہوتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا میں بے کے اوپر کیونکہ زبر ہے، نصب ہے، تو اس سے پھر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے نصب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک یا جو ہے وہ محذوف ہے، حرف ندا محذوف ہے، اس وجہ سے جو منادا مضاف ہے وہ نصب میں آیا۔ غلبت علینا شقوتنا، ہمارے اوپر غالب آ گئی ہماری شقاوت، ہماری بدبختی۔ ویسے تو شقی القلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب شقیہ یشقا کا مطلب ہوتا ہے بدبخت ہونا، محروم ہونا، یہ سعادت کے الٹ ہے۔ تو کوئی خوش بخت ہوتا ہے اور کوئی بدبخت ہوتا ہے، تو بدبختی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے، ہم تھے ہی سب کے سب گمراہ، ہم گمراہی میں پڑے رہے۔ تو گمراہی میں پڑے رہے، لیکن وہاں پہ بھی ایک اپنے آپ کو مارجن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہماری جو بدبختی تھی وہ غالب آ گئی۔ یا مارجن دے رہے ہیں یا بس اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمزوریاں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہماری قسمت ایسی تھی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں نماز کی اتنی تلقین نہیں کی، بچپن سے قرآن نہیں پڑھایا، یہ نہیں ہوا، تو یہ بھی قسمت کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار بخشا ہے، چوائس دی ہے، اپنی مرضی سے سیدھے رستے کا فیصلہ کرنا ہے، گمراہ ہونے سے بچنا ہے، یہ خود کرنا ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر غالب آ گئی ہماری بدبختی اور ہم تو لوگ تھے ہی گمراہ۔ یہ کچھ لوگ اس کو نا صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، ان کے لیے صرف میں بتا دوں، یہ جب لام پر شد ہے، کسی بھی حرف پر شد آئے تو اس کو پھر پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دو دفعہ لکھنے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف دو دفعہ ہے۔ تو جب آپ دو دفعہ کریں گے تو پھر آپ نے پہلے پڑھنا ہے دال، پھر پڑھنا ہے لین، دال لین۔ اور عام طور پہ جب پیچھے الف آ رہی ہو اور یہاں پر شد والا لفظ آ رہا ہو نا، تو پھر وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک آپ کو کھینچ کے پڑھیں گے تبھی پڑھا جائے گا، اس لیے پھر وہ مد لگا دیتے ہیں۔ تو دالین، اس طرح کے اور کئی الفاظ آتے ہیں جو لوگوں کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو یہ رول اگر آپ یاد رکھیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ ربنا اخرجنا منہا، یہ پھر آپ وہی والی بات کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس میں سے۔ اخرج فعل امر ہے، اخرجا یخرجو کا باب افعال تھے۔ ان عدنا، پھر اگر ہم نے اعادہ کیا، عین واو اور دال، آدھا یعودو لوٹنا، پھر وہی کام کرنا، اسی سے پھر اعادہ کرنے کا لفظ بھی ہے۔ تو اگر ہم نے پھر وہی کچھ کیا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر تو ہم ظالم ہی ہوں گے، پھر تو ہم اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے، یعنی پھر تو ہم واقعی میں سزاوار ہوں گے، پھر واقعی ہی قصوروار ہوں گے، ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ حالانکہ اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، کیونکہ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے آزمائش کے لیے، تو اگر اس کو جہنم کا عذاب دکھانے کے بعد بھیج دیا جائے گا تو اب تو اس کو جہنم یاد ہے، اچھی طرح جہنم دیکھ کے آیا ہے، تو وہ اس کے بعد تو اس نے جو نیکی کرنی ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، یہ تو غیب میں ہی مان لانے والی آزمائش تھی، پھر آزمائش کیسے ہوگی؟ تو آزمائش کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو وہ والا جو منظر ہے اس کی یادداشت سے محو کر دیا جائے، جیسے ہم سے سوال پوچھا اللہ تعالیٰ نے، لستو بربکم، اور ہم نے جواب دیا بلا، تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہوئی ہیں، لیکن اب وہ منظر ہماری یادداشت سے محو کر دیا گیا،
تاکہ ہم غیب کی حالت میں ایمان لائیں، وہی ہماری آزمائش ہے۔ تو جب وہ دوبارہ یادداشت ختم کر دی جائے گی تو دوبارہ بھیجا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر جس انسان نے پہلی دفعہ جو کچھ کیا وہ اگلی دفعہ بھی وہی کرے گا۔ تو اس لیے ان کو ڈانٹ دیا جائے گا، کالخسؤ، یہ اخسؤ جو ہے، یہ خسا یخسؤ کا مطلب ہوتا ہے دھتکارنا۔ ایک تو خیر اس کا مطلب ہوتا ہے دھتکارنا، کتے کو جب آپ دور کرتے ہیں اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک کرتن خاسئین بھی آیا تھا سورہ بقرہ میں، اور یہ متعدی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل لازم بھی ہوتا ہے، ذلیل ہو کر دور پڑے رہنا۔ تو اخسؤ ہو جائے گا دھتکارے پڑے رہو، دفع ہو جاؤ، یعنی انتہائی ذلت اور پھٹکار کا جملہ ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ولا تکلیمون، اب یہ والا تکلیمون میں آپ دیکھیں گے یہاں پر زیر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی وہی والا سٹرکچر ہے، تکلیمون تم کلام کرتے ہو، لا تکلیمو تم کلام مت کرو۔ لا تکلیمو کے ساتھ جب یہ لگانی تھی تو اس کے ساتھ نون وقایا آ گئی، تو وہ ہو گیا لا تکلیمونی، مجھ سے کلام مت کرو، اور پھر یہ اس کی حذف ہو گئی۔ یہ عام طور پہ ایمفیسس کے لیے ہضم کی جاتی ہے، ویسے اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، فلو کے لیے بھی بعض اوقات ہضم ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں پیچھے ظالمون آیا ہے تو تکلیمون سے وہ فاصلہ برقرار رہتا ہے، یا جسے ہم اردو میں قافیہ کہتے ہیں۔ اور مجھ سے کلام مت کرو، اس دن ان کو دھتکار دیا جائے گا، ان کو التجا کرنے کی اجازت ختم کر دی جائے گی، ان سے کہہ دیا جائے گا مجھ سے کلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ سے باتیں کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے، جب چاہے وضو کریں، مصلی پر کھڑے ہوں، بغیر وضو کے، بغیر نماز کے اپنے رب سے اپنے دکھڑے رو سکتے ہیں، اپنی باتیں کر سکتے ہیں۔ ایک دن آئے گا جس دن گناہ گاروں سے یہ نعمت چھن جائے گی۔ آج اگرچہ ہم گنہگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت دی ہوئی ہے، یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے۔ اس رابطے کو مضبوط بنانا چاہیے، اور خاص طور سے اس میں مدد کرتی ہے تہجد کی نماز، کیونکہ وہ ایسا وقت ہے جہاں آپ تنہائی میں اپنے رب سے کلام کر سکتے ہیں، راز و نیاز کر سکتے ہیں۔ آپ سے اللہ تعالیٰ کلام اس طرح نہیں فرماتا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ ہم سے کلام قرآن کے ذریعے کرتا ہے، لیکن ہم تو اللہ سے جو چاہے بات کر سکتے ہیں، جیسا مرضی کلام کرنا چاہیں، وہ ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے، اور اس مہلت سے اس نعمت کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس نعمت کے چھین جانے والے دن کے آنے سے پہلے پہلے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اے ہمارے رب نکال دے ہمیں یہاں سے، پھر اگر ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ حکم ہوگا، فرمایا جائے گا، وہ فرمائے گا دفع ہو جاؤ اس کے اندر، یعنی اسی جہنم میں، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور بات بتائیں گے، اور اس وقت ان لوگوں کی دلداری مقصود ہوگی، اور جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں تب بھی ان لوگوں کی دلداری مقصود تھی، اور یہ آیتیں اتری، انہ کان فریق من عبادی، ایک گروہ تھا میرے بندوں میں سے، ایک جماعت تھی میرے بندوں میں سے، ان لوگوں کی، عبادی میرے بندے، اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور من عبادی کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے مومن بہت سارے ہیں، ان میں سے خاص طور سے کچھ ایسے مومن تھے جن کی حالت زیادہ خراب تھی۔ یقولون ربنا آمنا، وہ یہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا وارحمنا، پس تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما دے۔ یہ غفرہ جو ہے ڈھانپ دینا، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کے ساتھ لام کا صلہ آتا ہے، اور جو ارحم ہے اس کے ساتھ صلہ نہیں آتا، اس کے ساتھ مفعول ڈائریکٹ آتا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ ویسے اس کا اکثر ترجمہ لکھا ہوتا ہے کہ تو رحم فرمانے والوں میں سے سب سے بہتر ہے، ویسے اس سٹرکچر میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو صفت رحم ہے وہ بہترین ہے، تو جو رحم تو فرما رہا ہے وہ بہترین ہے۔
انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی جو یہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم بنا لیتے تھے ان کو مذاق کا نشانہ، تم ان کا استہزاء کرتے تھے۔ یہ جس سے اردو میں لفظ مسخرہ بھی ہوتا ہے نا، تو سخیرہ یسخرو کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، تو تم انہیں مذاق کا نشانہ بنا لیتے تھے۔ یہ سوچنا چاہیے ویسے، کچھ لوگ ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اب تو کم ہو گئے، آج سے 30 سال پہلے یہ بہت زیادہ تھا، لوگ داڑھی رکھنا چاہتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں تبلیغ پر نکلتے ہیں، آپ کو ان پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے تبلیغ والوں پر، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن تبلیغ پہ نکلتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، مولوی ہو گئے۔ آج بھی ہوتا ہے، عورتیں پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اب انشاءاللہ یہ صورت ختم ہو رہی ہے، اگلی صورت سورہ نور آ رہی ہے، تو ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طرز عمل دیکھنا چاہیے یہ کس کا ہے، یہ بالکل ایسے ہی طرز عمل ہے جیسے اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، یا اللہ آپ کو ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم کر دے، اور اس رحم کی خاطر، اس اللہ کی رضامندی کی خاطر، اس کی ناراضی سے بچنے کی خاطر وہ کچھ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگ ان کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مذاق اڑ، تو وہ جو لوگ ٹانٹ کر رہے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ان میں سے کون سے گروپ میں ہیں؟ دو گروپ ہو گئے نا، ایک وہ جو دین پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پچھلی آیت میں ہے، اور ایک یہ گروہ جن کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں۔ تو جو ان کو سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ میں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ لو جی یہ ہماری باجی بھی مولوی ہو گئی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کس گروپ میں آتے ہیں؟ جس گروپ والا عمل کریں گے قیامت والے دن اسی گروپ کے ساتھ جائیں گے نا۔ یہاں پر جس کے ساتھ ہیں آگے بھی اسی کے ساتھ ہوں گے، یہ تو لاجیکل آنسر ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ آپ بدکاروں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، غلط کام کرنے کے ساتھ بیٹھے رہیں، ان کے ساتھ پھرتے رہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، ان کے پیچھے پیچھے جو عمل کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اپنے شادی بیاہ پہ سارے ہندوؤں والے رواج کرتے رہیں، تو پھر قیامت والے دن ہندو جدھر جا رہے ہوں گے تو آپ کا بھی وہی رستہ ہوگا نا لاجیکلی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ صحابہ کی طرف چلے جائیں جن کے عمل آپ سے بالکل اپوزٹ ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے، یہ آیتیں اگر دھیان سے پڑھیں، غور سے پڑھیں، تو ہر آیت میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے حتیٰ، یہاں تک کہ انسوکم، انسو جو ہے نسیہ ینسا کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، نسیان، اس سے پھر باب افعال بنے گا انسا ینسی، تو انسا اس نے بھلا دیا، انسو انہوں نے بھلا دیا، انسوکم یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تم کو ذکری، میرا ذکر، میری یاد، یعنی انہوں نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا۔ مطلب یہ کہ ان کو obsession اتنی زیادہ تھی، ہیٹرڈ اتنی زیادہ تھی غریب مومنوں کے ساتھ جن کا وہ مذاق اڑاتے رہتے تھے، کہ اس obsession نے، یہاں فائل کے طور پہ آیا ہے انہوں نے بھلا دیا، ٹیکنیکلی مومنوں نے انہیں یاد نہیں بھلانی تھی، یہ محاورہ ہے، یہ سٹائل ہے کہ تمہارا ان پر ہنسنا اور ان کی دشمنی میں دن رات جلے بھنے رہنا اس حد تک بڑھ گیا کہ اس مشغلے نے تمہارے دماغ سے اللہ کا خوف، اللہ کی یاد بالکل کھرچ کر نکال دی۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مضحکہ اڑاتے تھے، تم ان کی ہنسی اڑاتے تھے، منہم ان سے، یعنی تم ویسے تضحکون کا مطلب ہے تم ہنستے تھے، یہ جو کھل کے ہنسنا ہوتا ہے نا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو تم ہنستے تھے ان سے، ان کی باتوں سے، ان کی خامیاں نکال نکال کر، ان کی غربت پہ، ان کے رنگ پہ، حضرت بلال حبشی تھے، غلام تھے، ان کے سٹیٹس پہ، تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے، ان پر ہنستے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار قیامت والے دن تو کریں گے، ان آیتوں کے اندر بھی اللہ کے غضب کا اظہار ہے۔
فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، پس تم نے ان کو مذاق بنایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں بھلا دیا، یعنی تمہارے ان کے ساتھ اس شغل نے تمہیں بھلا دیا میری یاد کو، اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ انی جزیتہم اليوم، بے شک میں بدلہ دوں گا ان کو آج کے دن، یا میں نے بدلہ دیا ان کو آج کے دن، بما صبروا، جو انہوں نے استقامت اختیار کی، انہم هم الفائزون، بے شک وہ ہی، یہ دو دعا ہم آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ہی کامیاب ہوئے، یہ بھی ضمیر فصل ہے، اس کے ساتھ حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، مطلب جو ہے وہ محصور ہو جاتا ہے کہ وہی ہیں جو فائز ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جن کو کامیابی ملی۔ تو شروع ہوا تھا نا قد افلح المؤمنون سے، اور پھر پوری صورت وہاں سے شروع ہوئی، اور اب صورت کا اختتام جو ہے وہ واپس ابتدا کی طرف لوٹ رہا ہے۔ پھر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے استقامت اختیار کی اور کامیاب ہوئے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، بے شک میں نے ان کو صلہ دیا ان کی استقامت کا، اور وہ ہو گئے کامیاب، وہ بنے کامیاب ہونے والے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہے گا، کوئی کہے گا ان میں سے، کہے گا موسٹ پرابلی، کتنا رہے تم زمین میں، عدد سنین، سالوں کی گنتی کے حساب سے، سالوں کا کتنا شمار، سالوں کی کتنی گنتی رہے، یعنی سالوں کے حساب سے تم کتنا رہے، کیونکہ زندگی بہت طویل انسان سمجھتا ہے، اس کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ قیامت تو پتہ نہیں کب آئے گی، اور آئے بھی تو اس کے آنے میں اتنی دیر ہے کہ ابھی سے اسی فکر میں اپنا عیش خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مغالطہ بہت جلد دور ہو جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، جب وہ اٹھیں گے تو پھر محسوس ہوگا کہ وہ زندگی جسے بہت طویل سمجھتے تھے وہ تو پلک جھپکتے میں ختم ہو گئی۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہیں گے کہ کتنا رہے تم زمین میں سالوں کے حساب سے، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو ان میں سے کچھ یہ جواب دیں گے، رہے ہم ایک دن یا دن کا بعض حصہ، بالکل ایسے ہی محسوس ہوگا کہ دن کا تھوڑا سا حصہ ہی زمین میں رہے۔ جیسے آج ہم سوچیں نا اپنی پچھلی زندگی کے متعلق تو محسوس ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ تو بھی کل کی بات ہے، اس بچے کو دیکھتے ہیں ابھی 35 سال کا نوجوان ہے تو ہم کہتے ہیں کل کی بات ہے، یہ بالکل چھوٹا تھا۔ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، عادین جو ہے یہ عدد سے ہے، عدد سے جو فائل بنے گا، فاعلن، وہ بنے گا عاددن، تو یہ کیونکہ دو پیش آ جائیں گے تو پھر یہ بن جائے گا عادن، عادن کی جمع بن جائے گی عادونا اور عادینا، نصب اور جر میں عادینا، تو یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے۔ پس سوال کرو گنتی کرنے والوں سے، شمار ان کو، بھائی کسی نے اگر گنتی کی ہے، کسی نے شمار کر رکھا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ اب ایک بیداری کی کیفیت ہوگی کہ ہم کیا بتا سکتے ہیں اس میں، تو پھر انہی میں سے کوئی کہے گا قال ان لبثتم الا قلیلا، جب ان آتا ہے الا سے پہلے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے نہیں، نہیں رہے تم مگر تھوڑا، تم تو بس تھوڑی سی مدت رہے۔ اور پھر وہ یہ کہے گا، یا فرشتے کہیں گے یا کوئی اور کہے گا، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم جانتے، کاش تم اس بات کو سمجھتے، اس بات کو جانتے ہوتے۔ یہ اس میں ملامت کا، حسرت کا مفہوم ہے کہ دنیا میں تم رہے بہت کم، کاش اس وقت اس بات کو سمجھ لیتے، اس وقت موقع تھا، وہ موقع ضائع کر۔ دنیا کی جو سب سے بڑی اٹریکشن ہے نا، وہ ایک ایلوژن ہے، جب ہم دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں تو یہ پرماننٹ لگتی ہے، دائمی لگتی ہے، ہم اس میں ایسے گھر بناتے ہیں، مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہزاروں سال یہاں رہنا ہے۔ یہ دھوکہ ٹوٹ جاتا ہے قرآن پڑھنے سے، یہ بتاتا ہے کہ قیام بہت ہی قلیل ہے، آپ کا جو پرسپیکٹو ہے زندگی کے متعلق بدل جاتا ہے۔
یہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہت طویل ہے، اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی مسئلہ آ گیا، غم ہے، بیماری ہے، غربت ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر کے لیے ہے؟ یہ اتنی دیر ہی ہے، یومن و بعد یوم، اس کے بعد تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اگر ان مسائل پر، دکھوں پر، بیماریوں پر، غربت پر اگر صبر کیا، ہمت سے کام لی، اپنے حصے کی ایفرٹ جاری رکھی، اور اگر کوئی حرام کمانے، گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس سے رک گئے کہ یہ تو وقتی ہے، اس وقتی زندگی کے لیے اپنی ایٹرنل لائف کو، ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگانا، تو اگر ایسا کر لیا تو یہ یوم و بعد یوم گزر جائے گا، اور ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملے گی، مہربانی ملے گی، سکون ہی سکون ہوگا۔ تو آخرت کمانے کے لیے ہمارے پاس یہ قلیل وقت ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور اپنی ٹائم مینجمنٹ کرنی چاہیے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ بے شمار وقت لوگ صرف کر دیتے ہیں، پہلے ٹی وی پہ کرتے تھے، اس سے پہلے رسالوں پہ، ناولوں پہ کرتے تھے، ہر دور میں ٹائم مینجمنٹ ایک مسئلہ رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو فضول بحثوں میں، بے مقصد کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے اپنے اعمال کو اتنا بھاری کر لیں کہ یہ جو قلیل زندگی ہے یہ اس آخرت کی طویل زندگی کے لیے سرمایہ بن جائے۔ قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو پوچھ لو گننے والوں سے۔ کہنے والا یہ کہے گا تم تو بس تھوڑی ہی مدت رہے، کاش تم اس بات کو جانتے۔ اب ہو سکتا ہے پچھلی بات آخری اللہ تعالیٰ نے کی ہو، اور اب دوبارہ وہ بات کی جا رہی ہے۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا؟ حسیبہ یحسبو، گمان کرنا، خیال کرنا، انما خلقناکم، یہ انما کا مطلب ہی بس کے معنوں میں ہی ہوتا ہے تقریباً۔ تو کیا ہم نے تمہیں بس پیدا کر دیا عبثاً، ابس، بے مقصد، بیکار، فضول، بغیر کسی غرض اور غائط کے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری طرف واپس نہیں آنا۔ تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ نے دنیا بنا دی ہے اور بس، جو ہندو کہتے ہیں کہ رام نے لیلا بنائی اور پھر کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، تو کیا یہ اس لیے ہے دنیا کے، یا جو مرضی کرتے پھرو اور اللہ تعالیٰ نے کوئی توجہ نہیں تم پہ دینی، کیونکہ اس نے ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے بنا دی۔ فتعال اللہ الملک الحق، بڑی برتر ذات ہے اللہ کی، وہ اصل بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اور حقیقی بادشاہ میں مفہوم یہ ہے کہ وہ حق بھی ہے، وہ سچا ہے، اس کا وجود، اس کے وعدے، اس کا انصاف، ان کا نظام سب برحق ہے، اس کا ہر کام برحق ہے، ہر کام با مقصد ہے۔ جو خود الحق ہو اس کا کوئی کام عبث نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، کوئی اس وقت نہیں آئے گا اس کی پکڑ سے سفارش کر کے بچانے کے لیے۔ وہ رب العرش الکریم ہے، وہ عرش کریم کا مالک ہے، عزت والے عرش کا رب وہ ہے، اور بس وہی ہے۔ وہ عزت والا بھی ہے، وہ فیض والا بھی ہے۔ تو ایک معزز اور بافیض عرش کا خدا ہو تو اس کی حکومت اندھیر نگری نہیں ہو سکتی، کہ ایک آدمی ہے وہ ساری زندگی اچھے کام کرتا رہا، وہ بھی مر کے مٹی میں مٹی ہو گیا، اور ایک آدمی ہے اس نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا، وہ بھی مر کے مٹی میں مٹی ہو گیا۔ ظالم اور مظلوم دونوں کا انجام ایک جیسا ہے۔ ایسی اندھیر نگری تو کوئی ایک عام نارمل انسان اگر کہیں اس نے تخلیق کرنی ہو تو نہ کرے۔ تو الملک الحق، وہ کیسے ایسی بے مقصد اور غیر منصفانہ کائنات بنا سکتا ہے نا؟ ازیوم ہم نے بھی یہی کیا ہوا ہے کہ آخرت آئے گی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے، چاہے ہم نے جو مرضی کیا ہو۔ بہت ہوا تو کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، وہاں سے پھر واپس جنت میں آ جائیں گے، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، باقی سارے بھی رسولوں کی امتوں میں سے ہی تھے، وہ کوئی خدا نہ خواستہ شیطانوں کے ماننے والے نہیں تھے، اکثریت تو اللہ ہی کو مانتی تھی، آج بھی مانتی ہے۔
ساتھ شرک کرتے ہیں، ساتھ اور غلط کام کرتے ہیں، ہندو تک جو ہے وہ ایک خدا اصل کو مانتے ہیں، جو اصل میں ایک خدا ہے، ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرائے ہیں، تو مسلمانوں نے بھی کئیوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک امت میں پیدا ہو گئے جس میں آپ کا اپنا کوئی رول ہی نہیں ہے، آپ نے تو کچھ کیا نہیں، کہ آپ پیٹر جانسن کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے اور عبد الکریم کے گھر میں پیدا ہوئے، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ تو پیٹر جانسن نے تو لازمن جہنم میں جانا ہے اور آپ نے لازمن جنت میں جانا ہے۔ تو ایسی بے مقصد اور ایسی غیر منصفانہ کائنات الملک الحق نہیں بنا سکتا، تو اپنے عقائد کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا، پلٹایا نہیں جانا؟ پس بڑی ہی برتر ذات ہے اللہ کی جو بادشاہ حقیقی ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو کوئی اس آس میں کہ اس والے دن ہمیں کو بچا لے گا اللہ کے ساتھ کسی معبود کو پکارتا ہے، یا اس رب کے ساتھ کسی اور کو رب کنسیڈر کرتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے، یا غوث اعظم میری مدد فرما دے، یا علی مجھے یہ مدد کر دے، نعوذ باللہ، لا برہان لہ بھی، جس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، فإنما حسابہ عند ربی، تو اس کا حساب تو بس اس کے رب کے ہاں ہوگا، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ کافر ہیں، وہ حق کا انکار کرتے ہیں، وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ قد افلح المؤمنون سے صورت شروع ہوئی اور لا یفلح الکافرون پہ آ کے ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایک رنگ سٹرکچر ہے قرآن میں، اکثر صورتوں میں یہ سٹرکچر ہوتا ہے، پچھلی صورت سے بھی کنیکٹڈ ہوتی ہے اگلی صورت، اور اپنی ابتدا کی طرف بھی لوٹتی ہے آخر میں آ کر، اور پھر آخر میں آ کے اگلی صورت سے کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پورا نظم ہے قرآن شریف کے اندر جو چلا آ رہا ہے، جس کو آپ غور کرتے ہیں تو پھر آپ کو مفہوم بہتر سمجھ آتا ہے۔ جب آپ نے کسی کو پکارنا ہے مدد کے لیے اسباب کے بغیر، تو یہ اس کو معبود بنا لینا ہے، کیونکہ صرف الہ ہوتا ہے جو اسباب کے بغیر کچھ کر سکتا ہے، جو اسباب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، جس کو اسباب چاہیے ہوتے ہیں، وہ الہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ نے کسی ڈاکٹر سے مدد مانگ لی، اپنے بھائی سے مانگ لی، اس کو کہہ دیا مجھے پانی پلا دو، مجھے پیسے دے دو، میری ہیلپ کر دو، وہ یہ والا پکارنا نہیں ہے، وہ معلّہ پکارنا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار لیا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بطور الہ تب پکارا جائے گا جب اسباب بیچ میں نہیں ہے۔ تو آپ نے مثلاً فرشتے کو پکار لیا کہ میکائیل علیہ السلام بارش برسا دیں، اتنے عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی، تو یہ اللہ کے ساتھ آپ نے میکائیل کو شریک کر لیا۔ میکائیل کی کیا ضرورت؟ اگرچہ ان کی ڈیوٹی ہے، اگرچہ وہ بارش برسانے پہ مامور ہیں، اپنی مرضی سے نہیں برسا سکتے۔ تو اسباب کے بغیر کسی کے پاس کچھ کرنے کا اختیار نہیں، اللہ کی رضا کے سوا، اللہ کی اجازت کے سوا۔ اسباب کے ساتھ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیمپرری اختیار دیا ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے، اس میں ہم صحیح کام بھی کرتے ہیں، غلط بھی کرتے ہیں، اس میں ہم اسباب کے ذریعے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ وہ کوئی مدد مانگتا ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ لوگ جنہوں نے شرک کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اچھا جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مطلب ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی مدد مانگ ہی نہیں سکتے، تو یہ تو فلانے سے نہیں مدد مانگتے، وہ بندہ ڈوب رہا تھا، اس نے کہا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، تو کیوں اس نے کہا؟ تو اس کو وہ نظر آیا، اس نے کہہ دیا مجھے بچاؤ۔ ادروائز اگر وہ ڈوب رہا ہے تو اس نے اللہ سے کہنا کہ اللہ تو مجھے بچا۔ فرشتوں سے نہیں کہہ سکتا، رسولوں سے نہیں کہہ سکتا، صحابہ سے نہیں کہہ سکتا، ولیوں سے نہیں کہہ سکتا۔ کسی بھی اسباب سے بچانے والا نظر آ رہا ہے تو ضرور کہیں، ادروائز یہ پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو، یہ کفر ہے اور کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو
جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بس اس کا حساب تو اس کے رب کے ہاں ہوگا، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، یہ اسی دعا کا دوبارہ ذکر ہو رہا ہے جو مومن کرتے تھے اور مستکبرین ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ تو ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹے رہو، یہی دعا کرتے رہو، مغفرت کی، رحمت کی کنجی اسی دعا میں ہے، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، رب اغفر ورحم، اے ہمارے رب بخش دے، معاف فرما دے اور رحمت فرما، رحم فرما اور رحمت فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس طرح انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب تک زندگی کی سانس باقی ہے اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ انسان اپنے رب کی رحمت میں پناہ لے سکتا ہے جو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں یہ صورت ختم ہوتی ہے، اس کا ہم ایک کوئک سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں ہی مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، لغو اور بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے امانتوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، اپنی نمازوں کے پابند رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد دلیلیں دی گئیں جو انسان کی اپنی تخلیق میں اور اوورآل کائنات میں تھیں، جن سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، اور انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر آخرت بھی ہوگی، کہ انسان کو پیدا کیا گیا مٹی کے خلاصے سے، پھر نطفے، علقے، مضغہ، ہڈیوں اور گوشت کے مراحل سے گزار کر ایک نئی تخلیق کی صورت میں اٹھا کھڑا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ بہترین پیدا کرنے والا ہے تو پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور قیامت والے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور کیا ذات ہے اس رب کی جس نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے ہیں، اور وہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، اور اس نے اپنی مخلوق کے اوپر مہربانی کرنے کے لیے آسمان سے ایک مقدار میں پانی اتارا، اس سے بے شمار کھجوروں، انگوروں اور بے شمار پھلوں کے باغ نکالے، اس سے وہ درخت اگایا جو تورے سینا سے اگتا ہے، میں اگتا ہے، جو تیل بھی دیتا ہے، سالن بھی دیتا ہے، اور پھر اس نے چوپایوں میں، مویشیوں میں اپنی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، ان سے وہ دودھ پلاتا ہے، ان سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سوار ہوتے ہیں لوگ، اور کشتیوں میں بھی سوار ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک واحد خدا کی طرف اشارہ کرتی ہیں، نعمتیں، چیزیں، کائنات کی ساری چیزیں۔ پھر بتایا گیا پرانی قوموں کی طرف سے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے یہ بات کی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے سرداروں نے انہیں انسان اور دیوانہ کہہ کر جھٹلا دیا۔ پھر نوح علیہ السلام کے واقعے کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ انہیں اللہ نے حکم دیا کہ ایک ایک جانوروں کا جوڑا رکھو، اپنے گھر والوں کو لو اور کشتی میں شامل ہو جاؤ، اور پھر وہ جب تنور میں پانی آ گیا تو پھر سارے کے سارے غرق کر دیے گئے ایمان والوں کے سوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا، وہ انہوں نے بھی تکبر کیا، انہوں نے بھی کہا ہم اپنے جیسے 2 انسانوں پر کیسے ایمان لے آئے ہیں، جبکہ ان کی قوم بھی ہماری عبادت گزار ہے اور خدمت گزار ہے۔ وہ بھی جھٹلانے کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی ہدایت کے لیے۔ پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو ایک نشانی بنایا گیا، ان کو ایک وہ پرسکون مقام پر پناہ دی گئی، اور پھر یہ ذکر ہے کہ تمام رسولوں کو ایک ہی پیغام دیا گیا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، نیک عمل کرو، اور اس اور اس چیز پر کاربند رہو کہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، تمہارا رب ایک ہی رب ہے۔ لیکن لوگوں نے فرقوں میں دینوں کو بانٹ لیا، اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا، اور ہر گروہ اپنے عقیدے پر خوش ہو کر بیٹھ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کچھ وقت کے لیے ان کی غفلت میں چھوڑ دیا۔
پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک ہیں، جن کے پاس دنیاوی طور پر کو مال و دولت ملا ہوا ہے اور اس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں اور ہم سیدھے رستے پہ ہیں، تو یہ دنیاوی مال اور اولاد میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ اصل میں کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جب وہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جو بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے جس کے اندر حق ہے، اور وہ حق بات ہی کہتی ہے، لیکن جو غافل لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، ان کے دل حق سے بے خبر ہیں، یہاں تک کہ جب انہیں عذاب میں پکڑا جائے گا پھر وہ چیخیں چلائیں گے، بلبلائیں گے جانوروں کی طرح، مگر ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی، کیونکہ جب ان کے پاس آیتیں آتی تھیں تو وہ ان سے تکبر کرتے تھے۔ پھر آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سچے ہونے کی جو دلیل ہے اللہ کے رسول کی، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ اس کتاب پر غور نہیں کرتے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن ان کے اوپر غور نہیں کرتے، اور ایسے حیران ہو جاتے ہیں جیسے کوئی ایسی چیز آ گئی ہو جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آئی ہو، یا وہ اپنے رسول کو پہچانتے نہ ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کی خاطر حق کو جھٹلا رہے ہیں، اور اگر حق ان کی پیروی کر رہا ہوتا ان کی خواہشات کی، تو پھر آسمانوں و زمین کا نظام جو ہے درم بھرم ہو جاتا۔ اور حالت یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ان سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، وہ تو اللہ سے لیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں وہ تو انہیں صرف سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں، مگر آخرت کے جو منکر ہیں وہ نہیں مانتے، وہ رستے سے ہٹے ہی ہوئے ہیں۔ کبھی ان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو تھوڑا بہت رجوع کر بھی لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آزمائش دور ہوتی ہے پھر وہ اندھے بن کر بھٹکتے رہتے ہیں، اور عذاب میں، آزمائش میں پکڑے جانے کے باوجود نہ تو انہوں نے عاجزی اختیار کی دل سے، اور نہ ہی انہوں نے گڑ گڑانے کی زحمت تکلیف برداشت کی، تو پھر جب ان کے اوپر فائنل عذاب آ گیا پھر وہ بالکل ہی مایوس ہو کر رہ گئے، جیسے شیطان بالکل مایوس ہے۔ پھر بتائی جا رہی ہیں نشانیاں کائنات میں اور نفس انسانی میں توحید کی، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھ، دل بنائے، لیکن بہت کم لوگ ہیں شکر کرتے ہیں۔ ان نے زمین میں پھیلایا پھر اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اس کے باوجود منکرین جو ہیں وہ شک دہراتے ہیں کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، یہ تو ایسے ہی پرانوں کے افسانے ہیں۔ پھر ان سے کچھ سوال کیے گئے کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے، ساتوں آسمانوں اور شدیم کا رب کون ہے، ہر چیز کی بادشاہت کس کی ہے۔ ہر چیز پہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، لیکن نصیحت نہیں حاصل کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کہ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق پر لیتا اور چار پڑتا ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا آگے کی کہ اے اللہ اگر وہ عذاب میری زندگی میں آ جائے گا جن کا ان سے وعدہ ہے تو اللہ مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت تک کے لیے جب تک عذاب نہیں آتا یہ مسلمانوں کو نصیحت کی کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں شیطان وسوسے ڈالے گا تو دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب، شیطان کے وسوسوں سے بچا، بلکہ اس چیز سے بچا کہ شیطان ہمارے پاس عام موجود ہو۔ اور آخر میں آ کر یہ صورت کنکلوڈ ہوتی ہے، اور جو قیامت کا منظر ہے وہ دوبارہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب کسی نافرمان کو موت آئے گی تو وہ کہے گا یار اب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن یہ تو بات وہ منہ سے کہتا رہے گا، ہونا ہمارا کچھ ہے نہیں، کیونکہ اب تو برزخ حائل ہو چکا ہوگا، اور پھر سور پھونک دیا جائے گا، اور پھر وہ دن آ جائے گا جس دن کوئی رشتے ناتے کسی کام نہیں آئیں گے، بس جن کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جن کے ہلکے ہوں گے وہ جہنم والے ہو جائیں گے، اور آگ ان کو چہروں کو جھلسا کر انہیں بد شکل کر دی جائے گی، اور جب وہ فریادیں کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں آیتیں سنائی نہیں گئی تھیں؟ پھر وہ کہیں گے ہاں جی ہم گمراہ تھے لیکن ہمیں ایک دفعہ نکال دیں، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر فرمائے گا کہ ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو، اور تم وہ لوگ ہو کہ جب وہ مومن میرے بندوں میں سے
جب وہ دعائیں کرتے تھے، میرے سے رحم مانگتے تھے، تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے استقامت سے کام لیا، آج وہ کامیاب ہیں اور تم ذلیل و خوار ہو۔ اور کنکلوڈ پھر صورت یہاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ملک الحق ہے، وہ رب العرش الکریم ہے، اس کے سوا جو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں بخش دے، بہترین رحم کرنے والا، بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے باب افعال ڈسکس کیا تھا۔ دخل یدخل داخل ہونا، ادخل یدخل داخل کرنا، خرج یخرج باہر نکلنا، اخرج یخرج باہر نکالنا۔ اس کا ہم نے ماضی کی اگزامپلس کر لی تھی، آج ہم مضارع کی اگزامپل کرتے ہیں۔ اسلم یسلم اسلام، یہ یاد رکھنے کے لیے ہے۔ تو مضارع جو 3 حرفی کا ہوتا ہے، ثلاثی مجرد کا، وہ ہوتا ہے یضربو یضربون، تضربو تضربون، اضربو نضربو۔ وہ مارتا ہے، وہ مارتے ہیں، تو مارتا ہے، تم مارتے ہو، میں مارتا ہوں، ہم مارتے ہیں یا ماریں گے۔ جب آپ نے یسلمو کے وزن پہ مثلا یخرجو کر لیا، باقی آپ نے سارے اسی طرح ہی چلانے ہیں۔ یخرجو یخرجون، تضربو تضربون، تخرجو تخرجون، اضربو نضربو، اخرجو نخرجو، میں نکالتا ہوں، ہم سب نکالتے ہیں۔ تو اس گردان کو آپ نے اگر بیسک ضربہ والی گردان یاد کر لی تو اس کے بعد یہ جو 6 سیغے ہیں اس کے بھی یاد ہو جائیں گے، اور ایک مؤنث واحد کا سیغہ ہوتا ہے وہ بھی تخرجو ہی ہوگا۔ اب آپ نے یہاں پہ سرخ رنگ سے جو مینشن کیا گیا ہے اس کو پہچاننا ہے۔ اس میں بتائیے کہ یہ یخرجوہم جو ہے یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، پھر آیت کا ترجمہ کر دیں۔ تو یخرجو ہوتا ہے نکالتا ہے وہ ان کو، وہ نکالتا ہے ان کو، ٹھیک ہو گیا۔ وہ اور پوری آیت نکالتا کا انہیں۔ مطلب، جی بالکل صحیح، پوری آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ ولی الذین اللہ آمنوا، ایمان والوں کو ظلمات سے نور کی طرف، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ نکالتا ہے جی انہیں اندھیروں سے نور کی طرف۔ نور کی طرح، بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ اس میں 2 جگہ آیا، یہ کیا آیا ہے؟ وتخرج الحي وتخرج المیت، وتخرج الحي من تخرجو کا کیا الميت مطلب ہے جی؟ وتخرج الحي، وہ وہ نکالتا نکالتا ہے، ہے، وہ زندگی نکالتا ہے، دیتا ہے، وہ زندہ ہے، نکالتا ہے، پہلے گردان میں زندگی دیکھیں دیتا ہے، تخرجو وہ کہاں آ رہا ہے؟ نکالتا وہ نکالتا ہے ہمیں زندہ کو زندگی مردے دیتا مردے ہے۔ سے، خدا میں سے، اور وہ نکالتا ہے اور وہ اچھا ابھی رکے رکے نکالتا رکے، مردے کو گردان زندہ میں سے۔ یہ مردہ بتائیں کہ بھی تخرجو کس جگہ آ رہا ہے؟ یہ واحد آ میں، رہا ہے نا، یہ واحد آ رہا سیکنڈ تخرجو۔ ہے جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نکالتا ہے، تخرج تو تم نکالتا ہے، نکالتا تو تم نکالتا ہے، تو تو نکالتا ہے، نکالتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ نکالتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کریں۔ وتخرج الحي اور من المیت، وتخرج المیت من الحي، اور تو نکالتا ہے زندہ کو، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، دوسرا اور نکالے گا مردہ کو زندہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں بتائیں جی کیا ہے؟ نخرجو، ہم اس ہم کا کیا نکالتے مطلب؟ نکالتے ہیں، ہیں، ہم نکالتے منہا، ہیں، ہم نے خلقناکم، پیدا کیا تم کو، فیہا، اس میں سے، نعیدکم، لٹائیں گے تم کو، منہا، اس سے، ونخرجکم، نکالیں گے تم کو، تارتن اخرى، سر، دوسری تارتن کیا مرتبہ، ہے؟ دوسری مرتبہ، دوسری مرتبہ، اور نکالیں گے تم کو دوسری مرتبہ۔ دوسری مرتبہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اس میں اب آپ ہم نے ان نکالیں تینوں گے۔ میں، ہم نکالیں گے، بالکل صحیح۔ کہیں اور باب افعال آیا ہے یخرجو تخرجو نخرجو کے علاوہ ان تینوں آیتوں میں؟ خلقناکم آیا سر اس میں، خلق نہ میں باب افعال کیسے ہے؟ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلق نہ ہم نے پیدا کیا۔ نعيدكم بھائی، نعیدکم، 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 نعيدكم، بالکل۔ تو نعیدکم کا اصل آتا ہے کسی کو، یا اس سے جب باب افعال کریں گے تو مصدر کیا بنے گا؟ روٹ میں آپ کو بتا دو، اس کو عین واو اور دال ہے۔ وعید وعید وعید، نہیں، وعید کا روٹ ہوتا ہے واو عین اور دال۔ اب عین واو اور دال سے آپ نے افعال بنانا ہے تو کیا بنے گا؟ تم گنتے ہو،
نہیں گننا تو کچھ اور ٹھیک ہے نا. یہ ہے تم گنتے ہو اف نہیں گننا تو عددہ ہوتا ہے نا, تو فرق ہوتا ہے. افعال اعواد ہاں تو اعواد 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 اور اعواد کی واو بن جاتی ہے الف تو اعاد ہو جاتا ہے. تو اعاد اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اعادہ. اعادہ تو اعادہ کا مطلب ہوتا ہے اعادہ لوٹانا, دوبارہ کرنا. تو نعیدکم دوبارہ لائیں گے, لوٹائیں گے. آج کی کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں. الحمدللہ سورہ مومنون ختم ہو گئی ہے. اگلی کلاس سے انشاءاللہ سورہ نور ہم پڑھنا شروع کریں گے, اللہ نے اگر اجازت دی تو. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے مومنوں میں شامل کرے. اے ہمارے رب, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم پر رحم فرما, تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. آمین یا رب العالمین.